أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ یہود و نصارہ کے حالات ذکر ہو رہے ہیں۔ نصارہ عیسائیوں میں ایک فرقہ یعقوبیہ ہے۔ عیسائیوں کے اس فرقہ یعقوبیہ کا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات مبارکہ العیاذ باللہ عیسیٰ ابن مریم میں حلول کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ پختہ بات ہے وہ لوگ کافر ٹھہرے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی تو ہیں۔ فرما ان لوگوں نے کفر کیا اور شبہ کیا ہے کہ یہ لوگ کافر ٹھہرے۔ ایسے بد نصیبوں کو، بد عقلوں کو سمجھایا جا رہا، اور انداز بیان کیا کمال ہے۔ ہلکی سی بھی توجہ ہو، طبیعت میں انصاف ہو، ہدایت قسمت میں لکھی ہو تو اللہ کی قدرتیں سمجھنے کے لیے اور کوئی اس کا شریک نہیں توحید پر آنے کے لیے آیت شریفہ کا یہ حصہ کافی ہے۔ ارشاد فرمایا قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ دیکھو تو، سمجھو تو، سوچو تو، انصاف سے کام لو تو بتاؤ کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہیں، موت دینا چاہیں، اور ان کی والدہ سیدہ مریم کو اور زمین میں جتنے لوگ، جتنی مخلوقات ہیں، اللہ سب کو ہلاک کرنا چاہیں تو بتاؤ کون بچا سکتا ہے؟ مالک کون ہے؟ سب کا، سب کی جانوں کا، سب کی حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین، ان کے مابین ہر مخلوق کے مالک اللہ ہیں۔ تو مالک اختیار رکھتا ہے کہ مملوکہ چیز کو بچائے یا اسے ہلاک کرے یا اس کے ساتھ کوئی بھی تصرف کرے۔ اللہ مالک ہیں تو مخلوق میں سے جس کے ساتھ جو معاملہ کرے حق رکھتے ہیں۔ کوئی اللہ کی قدرت کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کو روک نہیں سکتا۔ تو اب بتاؤ کہ اللہ ہوئے مالک، اختیار والے، عیسیٰ ابن مریم ہوئے اللہ کے بندے، مخلوق، مملوک، اللہ کے مقابل بے اختیار، تو خود حضرت عیسیٰ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی اس شان اور حاکمیت کو تسلیم کیا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی
اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ خود یہ عیسائی جس انجیل پر ایمان رکھتے اور پڑھتے، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن جیسے اللہ نے نازل کی تھی اس شکل میں جو انجیل تھی اس پر، ایسے نہیں کہ عیسائیوں نے اپنی طرف سے جو تحریفیں کر لی، تبدیلیاں کر لی، اس وقت جو ان کے ہاتھوں میں موجود اس کے پورا سچا ہونے پر ہمارا ایمان۔ یہ بات توجہ کی ہے۔ ہاں، اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم پر جو کتاب انجیل اتاری جس شکل میں تھی، ہمارا ایمان اللہ کی اتاری کتاب سچی، لیکن انہوں نے جو تحریفیں کر لی، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ انجیل میں کیا چیز موجود، قرآن پاک جس کی تصدیق کرے۔ ہم اب بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی جو تحریف کی ہوئی چیزیں ہیں، اضافہ کی ہوئی چیزیں ہیں، انہیں دیکھنا پڑے گا قرآن ان کی تائید کرتا ہے یا نہیں۔ انجیل مقدس میں بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اے باپ، تیری قدرت ہے تو مجھ سے موت کا پیالہ ٹلا دے، اس طرح نہیں ہوتا جو میں چاہتا بلکہ جو تیرا ارادہ ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے، جو کتاب ہاتھوں میں پکڑی وہ بھی کہتی کہ سیدنا حضرت عیسیٰ اللہ کو مالک سمجھتے تھے، اختیار والا سمجھتے تھے، اور اللہ کے مقابلے میں خود کو اللہ کا بندہ بے اختیار سمجھتے تھے۔ ارشاد فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ آسمان و زمین اس کے مابین سب کے مالک اور سب کو پیدا کرتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا، اماں حوا کو بنا ماں کے پیدا کیا، اور خود آدم علیہ السلام نہ ماں نہ باپ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ قادر، اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ لہذا عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ ابن مریم ہی رب ہیں اور اللہ نے ان کی ذات میں حلول کیا، انتہائی غلط، بے بنیاد کفریہ نظریہ ہے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔